بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز ساتھیوں، کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، اس کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمہ داران کے بعد اس مسجد کے منتظمین اور اراکین کا خصوصی حصہ ہے، اور ان کی طرف سے یہ کوشش انشاءاللہ تبارک و تعالی بارآور ہوگی۔ عقیدے کی خصوصی تربیت انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ملے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سبوں کو اپنے کیے کا نیک صلہ اور نیک بدلہ عطا فرمائے۔ ان کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت بخشے، اور جس کی جو استطاعت ہے سب کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس مشن میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مسجد کے ذمہ داران حوصلہ مند ہے، اور ان کی طرف سے یہ خصوصی دلچسپی جو عقیدہ توحید کے درس کے سلسلے میں ہمارے سامنے ہے، یہ اس کی بہت ہی نمایاں مثال ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبولیت عطا فرمائے، اور مزید اللہ عز و جل انہیں اپنی ساری صلاحیتیں، جو بھی ان کی صلاحیت ہے، جو بھی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اسے اس مشن میں استعمال کرنے کے لیے آگے آئیں، اور خیر میں، نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، سبقت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا نیک صلہ اور بدلہ ملے گا۔ اس سے پر امید رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے کیے کا صلہ عطا فرمائے، اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہمارے سامنے عقیدہ کتاب التوحید کے اس باب میں جو دراصل توحید کی تفسیر اور توحید کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی پر ساری باتیں اب تک چل رہی ہیں۔ اور اس سلسلے کی اس وقت جو ہمارے سامنے حدیث ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف حدیث ہے، جسے ہم اور آپ بار بار سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کتاب کا بہت بنیادی حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید اور اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کو پڑھیں گے، اس کا مضمون کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مقام اور اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے، ان تمام پہلوؤں پر غور کریں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور امت کے سب سے پہلے طبقے کو، سب سے پہلے بیچ کو، حضرات صحابہ کرام کو توحید کی تعلیم دینے، توحید سکھانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھانے کے سلسلے میں کتنی فکر مندی رکھتے تھے، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوگا۔ اور اس کے بالمقابل آج دنیا کے اندر اسلام کی دعوت، دین کی دعوت کے نام پر جتنا کام، جتنی سرگرمی چل رہی ہے،
جتنی ایکٹیویٹیز دیکھنے کو مل رہی ہے، ان تمام سرگرمیوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز میں اس نقطے پر کتنی فکر مندی پائی جاتی ہے؟ دین کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، یہ کام تو ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ نقطہ کہ دعوت دین میں، دعوت اسلام میں سب سے بنیادی دعوت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حق سے متعلق ہے۔ اس دعوت توحید پر کتنی توجہ ہے دعوت کے میدان میں؟ دعوت کے سلسلے میں جو سرگرمیاں اور جو بہت ساری نشاطات پائی جاتی ہیں، اس میں اس کا حصہ کتنا ہے، اس پر بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتلائے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے ترجمے کو اور اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو سمجھنے کے بعد اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور کون کون سا سبق ملا، کون کون سی باتیں ہمارے علم میں آئیں اس حدیث کی روشنی میں، اس کا بھی سرسری تذکرہ مصنف کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ بھی پڑھیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ سواری پر پیچھے بیٹھنے والا، اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، جو سواریاں استعمال ہوتی تھی، جانوروں کی سواریاں، ان سواریوں پر آگے بیٹھنے والا اپنے پیچھے جس کو بٹھاتا تھا اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف یعنی سواری پر اگر مثال کے طور پر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے والے کو کیا کہا جائے گا؟ ردیف۔ اور وہ کس کا ردیف ہوگا؟ جو آگے بیٹھا ہوا اس کا ردیف ہوگا، یعنی آگے بیٹھنے والے کے پیچھے بیٹھنے والا، یہ ہے ردیف۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا ایک گدھے پر، یعنی ایک گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور مجھے آپ نے اپنے پیچھے گدھے پر بٹھا لیا اور پھر ہم چل رہے تھے۔ یہ معاذ ابن جبل کون ہے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بہت ہی معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، اور خاص طور پر علم کے باب میں آپ علم کے باب میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت ساری خوبیوں کے علاوہ علم کے باب میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے، اور اس فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں نام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام، قرآن کریم کی تفسیر، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے جو صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک اونچا مقام آپ کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چند صحابہ کرام کا نام لے کر کے ان کی خصوصیات بیان فرمائی تھی، یعنی علم کے حصول میں کون سے سبجیکٹ کا علم کس سے حاصل کیا جائے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ فرائض کا علم سب سے زیادہ گہرا رکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نسب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قضا اور ججمنٹ، فیصلے کے سلسلے میں، عدالت کے فیصلے جو ہوتے ہیں، مسائل میں جو فیصلے ہوتے ہیں، ان عدالتی فیصلوں میں، قضیوں میں ججمنٹ کا سب سے گہرا علم رکھنے والے صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سیاق میں یعنی اس تسلسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال احکام حلال و حرام کے سلسلے میں ہے نا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، جائز ناجائز، یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا شریعت کے احکام، ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گواہی اور شہادت ہے۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو اور بتلاؤں، سن 18 ہجری میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کل 7 سال کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ عمر کتنی ملی انہیں؟ کل 38 سال۔ کتنے سال؟ 38 سال۔ ہمارے عزیزوں کی، ہمارے کتنے نوجوانوں کی یا جوانوں کی عمریں 30 35 36 38 40 سال پہنچ جاتی ہے اور انہیں دین کی بہت ساری بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ معاذ ابن جبل 38 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ شہادت کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب فتح مکہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مکہ فتح ہو گیا، تو وہ جو مکہ فتح ہوا اور جو مشرکین تھے جنہوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا، ان لوگوں کو دین سکھانے کے لیے توحید، شرک، عقیدے کے مسائل، عبادات کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، جائز و ناجائز کے مسائل، ان تمام مسائل کو سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کس کو چھوڑا تھا؟ کس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا جو یہاں پر رہ کر کے ان نئے نئے اسلام لانے والے مکے کے لوگوں کو کون دین اسلام کی صحیح تعلیم دے سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ نے منتخب کیا تھا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں کہ یمن بھیجا تھا حضرت معاذ ابن جبل کو بھی، اور ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ اور آپ نے فرمایا تھا کیا جا رہے ہو ایسی قوم کی طرف جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور تمہارا جب ان کا سامنا ہوگا تو تمہیں کوئی اور مسئلہ، کوئی اور بات، کوئی دین کی اور چیز تمہیں ان کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، بلکہ سب سے پہلے تمہیں ان کے سامنے اللہ کی توحید کی گواہی کی دعوت دینا ہے کہ تم اللہ کی توحید کی گواہی دو، اللہ کی توحید کا اعتراف کرو۔ اس بات کی سب سے پہلے تمہیں دعوت دینی ہے۔ اگر یہ مان لیں گے تو نماز کے بارے میں بتلانا، اور نماز کو بھی مان لیں گے تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتلانا، روزے کے بارے میں بتلانا۔ اس ساری تفصیلات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ نے معاذ ابن جبل کو یمن جب بھیجا تھا تو کس حیثیت سے بھیجا تھا؟ آپ نے معلم بنا کر کے بھیجا تھا، آپ نے داعی بنا کر کے بھیجا تھا، آپ نے قاضی بنا کر کے بھیجا تھا، آپ نے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی رہنمائی کرنے والا بنا کر کے بھیجا تھا، پورے طور پر، جس کو کہتے ہیں نا ہول سول، پورے طور پر دین کی مرجعیت کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ معاذ ابن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہرحال تو یہ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی جو بنیادی بات تھی، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، حمار۔ وہ سواری کون سی تھی؟ گدھے کی سواری تھی۔ آئے گا مسئلے میں، مسائل کے ضمن میں اس بات کا تذکرہ کہ عام طور پر لوگ دنیاوی معیار کے مطابق سواریاں کیا ہیں اس کی بنیاد پر بھی کسی کا مقام جج کرتے ہیں، کسی کا مقام طے کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ گدھے پر سواری کرے تو اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آج جیسے سستی گاڑیوں پر چلنے والوں کو، پیدل چلنے والوں کو یا پبلک ٹرانسپورٹیشن استعمال کرنے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا عام بات، لیکن اس طرح کی چیزیں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے اونچا کون تھا؟ اللہ کے بندوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ گدھے کی سواری کر رہے تھے، تو کیا گدھے کی سواری کرنا آپ کے مقام کو گھٹاتا ہے؟ آپ کا مقام نہیں گھٹتا، مقام بنتا نہیں ہے گدھے اور گھوڑے پر بیٹھنے سے میرے بھائیوں، مقام بنتا نہیں ہے مہنگی گاڑیوں پر سواری کرنے سے اور سستی گاڑیوں پر سواری کرنے سے یا پیدل چلنے سے یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے سے، اس سے مقام بنتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اللہ کے یہاں مقام بننے کا معیار ایمان اور تقوی اور عمل صالح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ ہم نے سارا معیار دنیا دارانہ بنا رکھا ہے، اسی پر جج کرتے ہیں، ہم اسی بنیاد پر کسی کو اونچا سمجھتے ہیں اور اسی بنیاد پر کسی کو حقیر اور نادار سمجھتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہمیں میرے بھائیوں اپنے گلے میں رکھنا ہے، اپنی پیشانی پر سجانا ہے۔ یہ اسلام دستور ہے زندگی کا، ہر پل ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر یہ حقارت کی چیز تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا
نعوذ باللہ حقیر تھے، کیا معمولی تھے؟ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود آپ کا تواضع، آپ کے انکساری، کہ آپ پوری امت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ساری مخلوق کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، رسولوں کے پیشوا ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑک پن نہیں ہے کہ میں گدھے کی سواری کیسے کر سکتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کو کیا ہو گیا؟ اس نبی کو کیا ہو گیا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ تو کھانا کھانا اور بازاروں میں چلنا ان کے لیے تعجب کی بات تھی کہ اگر کوئی نبی اور رسول بن کر کے اگر ہمارے بیچ میں آیا ہے صحیح معنوں میں تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ انسان کیوں آ گیا؟ اور انسان بھی اگر آیا تھا تو یہ مکہ شہر ہے، اس کا کوئی رئیس آدمی نبی بنا دیا گیا ہوتا تو ہماری سمجھ میں بات آ جاتی۔ یہ طائف اتنا بڑا شہر ہے، وہاں کا کوئی رئیس آدمی، بڑا آدمی اگر نبی بنا دیا جاتا تو ہماری بات سمجھ میں آتی۔ ہم مکے کے رئیس لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، قوم کے، قبیلے کے، سماجی اسٹیٹس کے اعتبار سے، ریاست اور صداری کے اعتبار سے ہم سے اونچا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے بیچ میں ایک یتیم بچے کو نبی بنا کر کے بھیج دیا گیا، اس پر قرآن کریم اتار دیا گیا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ اعلی رجل من القریتین عظیم، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن اپنا کلام نازل کرنا ہی تھا تو ان دونوں بستیوں کے کسی بہت بڑے آدمی کے اوپر اتار دیتا قرآن کریم۔ اس معمولی آدمی، اس کے پاس دولت نہیں، اس کے پاس حیثیت نہیں، اس کے پاس جائیداد نہیں، اس کے پاس زمین نہیں، بلکہ یہ تو دم کٹا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات کرنے والے یتیم بچہ ہے جس کو صحیح سے پرورش بھی کرنے والا کوئی نہیں، جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہو، جس کی دیکھ ریکھ، جس کی نگہداشت رب العالمین کر رہا ہو، اسے کسی انسان کی پرورش و پرداخت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسے کیا سروکار، کیا حاجت ہے میرے بھائیوں؟ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی۔ بات ہی چل رہی تھی کہ حضرت معاذ گدھے پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں، معاذ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج یہ ہم صرف ترجمہ پڑھیں اور ذرا سے اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے مسائل وغیرہ کا تذکرہ آج نہ آ سکے تو اگلے درس میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا؟ فقال لی، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سواری پر آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہی نکیل تھامے ہوئے ہیں، آپ ہی چلا رہے ہیں اور مجھے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا معاذ، اے معاذ، حل تدری یا اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ یہ بتاؤ کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ حق کاروباری جگہ ہے، حق تو سب جانتے ہیں، حق کا معنی سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میرا حق آپ پر، یا آپ کہیں یا میں کہوں آپ کا حق مجھ پر، تو ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ معنی کیا ہے نا اس کا۔ میرا حق آپ پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے جو میرا آپ پر نکلتا ہے اور آپ کو مجھے وہ دینا چاہیے، آپ ادا کریں مجھے، تو نکلتا ہے۔ میرا حق آپ پر ہے یعنی میری طرف سے میرا کچھ آپ کے اوپر ثابت ہوتا ہے، اور جو آپ پر ثابت ہوتا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ اور اگر آپ کا حق مجھ پر کیا ہے، اس کا مطلب آپ کا کچھ مجھ پر نکلتا ہے، آپ کا مجھ پر کچھ ثابت ہوتا ہے، وہ مجھے آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ جو نکلتا ہے وہ ادا کرنا اس کی حیثیت واجب کی ہے یا اس کی حیثیت مستحب کی ہے۔ وہ ثابت ہونے والی چیز واجب بھی ہو سکتی ہے، فرض اور واجب بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واجب کے درجے میں نہ نکلتی ہو لیکن نکلتی ہے، اخلاقاً میرے ساتھ وہ معاملہ آپ کو کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے قطع نظر تو حق کسے کہتے ہیں؟ جو ما ثبتا، جو ثابت ہو کسی کا کسی پر، وہ اس کا اس پر حق کہلاتا ہے۔ تو ما حل تدری یا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ کیا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر؟ کس کا حق؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس پر؟ بندوں پر۔ یعنی کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا کیا نکلتا ہے اس کے بندوں پر؟ یعنی بندوں پر کچھ اللہ کا نکلتا ہے،
اور بندوں کو وہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, وہ دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ ہے معنی, یہ ہے معنی. اب یہیں پر یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ جو نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, وہ واجبی طور پر نکلتا ہے, ضروری ہے وہ ادا کرنا, یا اس کی حیثیت مستحب کی ہے, اچھے کی ہے. اگر نکلتا ہے تو اخلاقی طور پر نکلتا ہے, ادا کر دے گا تو بہتر ہوگا, نہیں ادا کر دے گا تو بھی گنہگار نہیں ہوگا. کیا اس حیثیت سے نکلتا ہے, یا بالکل واجب اور ضروری ہے, ادا کرنا ہی ہے. وہ حق ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کو کرنا ہی ہے. عباد بندوں پر, سب پر, مجھ پر, آپ پر, آپ پر, آپ پر, آپ پر, سب پر, کیونکہ ہم سب کیا ہیں, عباد, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے بھکاری ہیں, محتاج ہے. کوئی اگر دنیوی اعتبار سے بہت اونچا ہے, مثال کے طور پر اگر مجھے اللہ نے بہت دولت سے اگر نوازا ہے, تو بھی میں اللہ کے دیے سے پایا ہوں, میں لینے والا ہوں, دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حقیر ہوں کہ نہ کہ حقیر ہوں, میں غلام ہوں کہ نہیں غلام ہوں, محتاج ہوں کہ نہیں محتاج ہوں. اگر میں ایسا ہوتا کہ کسی کے دیے بغیر میں اس کا مالک ہوتا, تب تو بات الگ تھی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے دینے سے ملا, میں لینے والا ہوں, اللہ نے دیا ہے مجھے تو مجھے ملا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی جیسے آپ کی ہے ویسے میری ہے, بندگی جیسے کسی غریب کی ہے ویسے امیر کی ہے, بندہ ہونے میں سب ایک درجے میں. دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اس نے زیادہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, کسی کو دیا ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اگر میرے پاس زیادہ ہے تو میں اس پر تکبر, انانیت, کبر, غرور ہے نا, اور کمزوروں کو حقیر سمجھوں. اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان غریبوں پر یا کمزوروں پر اپنی بڑکپن کا اظہار کرتے ہو, اکڑ کر چلتے ہو زمین کے اوپر. زمین پر اکڑ کر چلنا تو آسان ہی ہے. اگر تمہیں بہت زیادہ غرہ ہے کہ تمہارے پاس بہت ہے, تو تم پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کے دکھا دو, یا زمین کو پھاڑ کر کے دکھا دو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کیوں اکڑتے ہو, کیوں اکڑتے ہو؟ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اپنی پاؤں کے پٹک سے, اپنی اکڑ سے, اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں پر اور اس کی لمبائی پر تم چڑھ کر کے دکھا سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنی مثالیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بندے کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہم بندے, ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے در کے بھکاری ہیں, اللہ کے محتاج ہیں, اس کے دیے سے پاتے ہیں. وہ دیتا بھی ہے اور وہ لیتا بھی ہے. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم غلام ہیں, ہم بندے ہیں, ہم حقیر ہیں, ہم محتاج ہیں. اور یہی سب سے بڑا رشتہ ہے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ان بندوں کا, ہمارا, آپ کا, سب کا, سارے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے؟ یہی رشتہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے. ہم بندے ہیں, وہ ہمارا سچا معبود حقیقی ہے. ہم غلام ہیں, وہ آقا اور مالک ہے. یہی ہمارا رشتہ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا ہے, غلامی کا, محتاجگی کا, فقیری کا, بندگی کا, یہ رشتہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا رکھیں؟ قائم رکھیں. کبھی بھی ایسا کچھ نہ کریں, ایسا کچھ نہ کہیں, ایسا کوئی ایکشن ری ایکشن کہیں ہماری زندگی میں دکھائی نہ دے کہ بندگی سے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بندے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو کوئی کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فخر نہ کرے, غرور نہ کرے. آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا سردار بنایا گیا تھا. انا سید ولد آدم, میں سارے آدمیوں کا سردار ہوں, آدم کی ساری اولاد کا کیا ہوں؟ سردار ہوں. اتنا اونچا مقام. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا فخر, لیکن کوئی فخر کی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ نے یہ مقام دیا مجھے تو مجھے یہ مقام ملا, ورنہ میں فخر کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا, ولا فخر, لیکن کوئی فخر کی بات نہیں. سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا, سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, سب سے پہلے سارے اولین و آخرین میں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہوں گا.
ولا فخر، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ سوچو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فخر نہیں آپ کو، اور ہم غباروں کی طرح سے پھولنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ ایک گدھے پر سواری کر رہے ہیں، اپنے پیچھے اپنے پیارے اپنے عزیز صحابی کو اپنے پیٹھ کے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا ہے، اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار تو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھے، پہلی ملاقات تو نہیں تھی بھائی، اس سے پہلے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بار بار ملے، اٹھے بیٹھے، ساتھ میں رہے، سفر، حضر، صلح، جنگ سب میں رہے، ایک موقع پر سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا اللہ کے نبی نے؟ اور کوئی موضوع کیوں نہیں چھیڑا؟ یہی بات کیوں بیان کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے کوئی موضوع نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مضمون ہے ہی نہیں جس پر بات کی جائے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، جہاں کہیں زبان کھولنے کی نوبت آئے کہ کسی کو سمجھائیں، جہاں کہیں قلم چلانے کی نوبت آئے کہ کسی کو لکھے۔ میڈیا پر بڑے لوگ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، کافی جہاد کر رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کی ذات سے کوئی بہت سیدھی سی بات اللہ کی توحید کی پہنچ جائے، کوئی سیدھی سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی توحید کے خلاف شرک کی مذمت کی پہنچ جائے، کوئی سنت مل جائے، کسی بدعت کی تردید مل جائے، کوئی نیکی مل جائے، کسی بدی سے دوری کرنے کا کام آپ کر لیں، یہ کام کم ہوتا ہے۔ اور جو اکھاڑا بنا ہوا ہے میڈیا کے اوپر، دنیا بھر کی فضول بکواس کے پیچھے نہ جانے ہمارا کتنا وقت چلا جاتا ہے۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، آپ سوچئے کہ ایک ملاقات ہو رہی ہے، سواری پر آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ یہ بتاؤ کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا قلت، میں نے جواب میں کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب بہتر جانتے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کیا معاذ بن جبل نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن یہ علم کا ادب ہے، یہ ادب ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی اپنے علم کا اظہار کرے، اس سے بہتر ہے کہ سیکھنے کی تمنا کرے۔ معاذ بن جبل نے فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، یا میں نہیں جانتا ہوں اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہت بہتر جانتے ہیں۔ آج کل تو علم کا بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا بھائی، بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ کہاں علماء، کہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ صحابہ، جن کو نبی فرماتے ہیں اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ معاذ بن جبل کہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اتنے بڑے امت کے عالم، امت کے چوٹی کے عالم، اللہ اعلم اللہ ورسولہ اعلم کہہ رہے ہیں۔ کاش یہ سبق امت کے لوگ سیکھ لیتے تو کتنا آسان ہو جاتا۔ یہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اپنے علم کے بارے میں یہ اظہار کہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم، یا مجھ سے زیادہ کسی کو معلوم ہے۔ آج کل تو عنقا ہو گیا نا، تقریباً کیا ہو گیا؟ عنقا ہو گیا۔ اچھا علماء تو کبھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان سے بڑی مصیبت تو ان لوگوں کی ہے جو علماء نہیں ہے اور وہ علماء سے کئی گنا زیادہ دنیا کو سکھانے پہ لگے رہتے۔
کتنا بڑا المیہ ہے میرے بھائیو. آج تو ایک طوفان کھڑا ہے جوہلا کا, جوہلا کا طوفان ہے. دنیا کے کسی مسئلے میں آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملیں گے عام طور پر الا ماشاء اللہ کہ کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کا تعلق کسی بھی چیپٹر سے ہو, کسی بھی سبجیکٹ سے ہو, عقیدے سے ہو, توحید سے, شرک سے, اسماء و صفات سے, حلال سے, حرام سے, میرے بھائیوں فقہ سے اس کا تعلق ہو, حدیث سے اس کا تعلق ہو, سیرت سے اس کا تعلق ہو, تاریخ سے اس کا تعلق ہو, کسی بھی سبجیکٹ سے اس کا تعلق ہو, یہ جوہلا کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. المیہ ہے کہ نہیں المیہ ہے؟ کتنی بڑی مصیبت ہے. معاذ بن جبل کہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اب معاذ بن جبل کے پائے کا دنیا میں کوئی ہے؟ صحابہ کرام کا مقام, تابعین کا مقام, تبع تابعین کا مقام, ائمہ محدثین, فقہا, مجتہدین کا مقام, اور اس کے بعد سلسلہ چلتے چلتے آج تک آ گیا. میرے بھائیو کیا کوئی حضرت معاذ بن جبل کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم, مجھے کیا معلوم. اپنی میری بھائیوں کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ علم کو سونپ دینا, اس کے حوالے کر دینا, اس کو اس کے حوالے کر دینا علم کو جو اس کا اہل ہے, جو اس کا مرجع اور اس کا سورس ہے. یہ تربیت ہے اس حدیث کے اندر, سبق ہے اس روایت کے اندر. ہمیں یہ سبق بہت گہرائی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے ان سے زیادہ افسوس اپنے عزیزوں پر ہے, ساتھیوں پر ہے, دوستوں پر ہے, نوجوانوں پر. انہوں نے استاذ کس کو بنایا ہوا ہے؟ یہ تو جوہلا ہیں جو کبھی خاموش نہیں رہ سکتے, جو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, بعد میں دیکھ کر کے رجوع کر کے بتاؤں گا. اہل علم سے آپ پوچھ لیجئے, مجھے اس کی معلومات نہیں, میرا یہ فن نہیں, میرا یہ سبجیکٹ نہیں. نہیں, موسوعہ, انسائکلوپیڈیا, دنیا کا کوئی بھی مسئلہ شریعت کے حوالے سے آپ کو پوچھنا ہے تو سب آگے بڑھ بڑھ کر کے, اچھل اچھل کر کے, کود کود کر کے ان جوہلا نے فتوے کی مجلسیں قائم کر رکھی ہیں. جوہلا نے ڈائز لگا لگا کر کے, ٹیبل کرسیاں لگا لگا کر کے امت کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. عقیدے کے مسائل, ایمان کے مسائل, عبادات کے مسائل, حلال و حرام کے مسائل, کون سا ایسا مسئلہ ہے دین اور شریعت کا جس میں ان لوگوں نے اس طرح کا ظلم نہ کیا ہو امت کے عوام کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ؟ میرے بھائیو کوئی سبجیکٹ آپ کو نہیں ملے گا, یہ اس کا موقع نہیں ہے. ہم نے اس کی وضاحت ایک سے زائد جگہوں پر کی ہے بطور مثال, اس لیے اس کا یہ موقع تو نہیں کہ ہم بات کریں. لیکن ایک بات خاص جو میں اب سے ابھی چھیڑا آپ کے سامنے کہ مجھے شکایت ہے اپنے نوجوانوں سے, عزیزوں سے, اور ہمارے بڑوں کو شکایت, ہمارے کبار علماء کو شکایت ہے کہ ہمارے اپنے عزیز نوجوان کن کو استاذ بنائے ہوئے ہیں. کون ہے ان کا استاذ؟ کس کے شاگرد ہیں یہ؟ کس کو فالو کرتے ہیں, کس کو سنتے ہیں؟ یاد رکھو, جیسا استاذ ہوگا ویسا ہی گیان آئے گا. استاذ جیسا ہوگا ویسا ہی گیان آئے گا, الگ سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے نبی کے صحابہ کا علم جتنا اونچا تھا اتنا علم بعد کے لوگوں کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی جوہلا کو اپنا استاد بنا لے تو اس کا کیا حال ہو؟ المیہ ہے میرے بھائیوں, بہت مصیبت ہے. ابھی پڑوسی ملک کا وہ انجینئر ہے جو رافضی عقیدے کا ہے, اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں, رافضی عقیدے کا, ابو بکر, عمر, عثمان کے خلاف جس قدر حرزہ سرائیاں کرتا ہے, حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف, اور مجموعی طور پر بنو امیہ کے خلاف جس طرح سے وہ زہر اگلتا ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر وہ ہمارا استاد ہو جائے تو آپ بتائیے کہ پھر ہم شاگردوں کا کیا حال ہوگا, ہمارے عزیزوں کا کیا حال ہوگا. اور ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ استاد ہی کا گیان آتا ہے, جیسا استاد ویسا گیان, جیسا استاد ویسا علم, جیسا استاد ویسی معلومات, جیسا استاد ویسی شاگردی. یاد رکھو اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. جن تابعین نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اپنا استاذ بنا لیا، ان سے علم حاصل کیا، وہ تو تابعی کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اور جن تابعین کے دور میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اپنا استاذ نہ بنایا، بلکہ ان کے علم سے، ان کی ہدایت سے، ان کے رہنمائیوں سے، ان کی تعلیم سے اور ان کی تربیت سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر دیا، وہ سب کے سب خارجی ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف 6000 خارجیوں نے بغاوت کی کہ نہیں بغاوت کی؟ وہ کون تھے؟ وہ دور تابعین کے لوگ تھے، صحابہ میں ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ یاد رکھو یہ موضوع خارج ہے، سرے سے یہ موضوع خارج ہے۔ کسی صحابی نے کبھی کسی صحابی کے خلاف نہ تو زبان کھولی، نہ کسی کو چڑھایا، نہ کسی کو بھڑکایا، نہ کسی کو اکسایا، نہ کبھی شریک رہا۔ ایک دم 100% جھوٹ اپنی ڈائری سے، اپنی ذہن سے باہر نکال دو اس مسئلے کو۔ الزام ہے جن لوگوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے وہ حقیقت سے پرے ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں سچائی سے۔ تابعین کے دور میں جن لوگوں نے صحابہ کو اپنا استاد نہیں سمجھا وہ سب کے سب خارجی ہو گئے۔ جنہوں نے صحابہ کو اپنا استاد بنایا، صحابہ سے علم حاصل کیا، وہ تابعیت کے شرف سے مشرف ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جیسی استادی ویسی شاگردی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ انجینئر، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مسلم ہوں، علمی ہوں، کتابی ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اور میں اس لیے یہاں اس بات کو چھیڑ دیا، مجھے یاد آ گئی بات، یہ اللہ و رسول عالم پر بات یاد آ گئی کہ اسے نہ جانے کتنے اہل حدیث نوجوانوں نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے، اسی کو سننا، اسی کو فالو کرنا، اسی کی ویڈیوز کو یہاں سے وہاں پھیلانا، پہنچانا۔ بیچارے کو مسکین آدمی، فقیر آدمی سے آپ کو کیا ملے گا میرے بھائیوں؟ جو آدمی خود فقیر ہو وہ آپ کو کہاں سے کچھ دے گا؟ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو دوسرے کو نہیں دے سکتا، جو اس کے پاس ہے وہ بانٹ رہا ہے۔ رافضیت ہے، شیعیت ہے، صحابہ کرام پر تبرہ ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کے خلاف، حضرت علی کے نام پر ابو بکر عمر اور عثمان اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنا ہے۔ مجھے یہ موقع نہیں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں ذکر کروں۔ ایسے کو ہم نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کوئی مضمون نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا موضوع آزاد ہو کر بات کرتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کا معاملہ ہے آزاد ہو کر کے بات کرتے ہیں، اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا معاملہ، اس کے اندر عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، حقوق، حلال و حرام جو کچھ ثابت ہوتے ہیں آزاد ہو کر کے بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے امت کے لیے۔ امت کے لیے جہالت کا فتنہ قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کی نبی نے ایک نہیں کتنی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے قرب قیامت کیا ہوگا؟ قرب قیامت کیا ہوگا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا یقل العلم ویرفع الجہل، علم کم ہوگا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی، جہالت دورہ ہوگا جہالت کا۔ علماء مر جائیں گے تو جاہلوں کو لوگ مکمل سردار بنا لیں گے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ علماء ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ابھی لوگوں نے جاہلوں کو سردار بنانا شروع کر دیا۔ اس لیے دیکھو ہمارا ایک اہل حدیث نوجوان ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، فرائض میں حاضر ہوتا ہے، اور جب اس کے کسی مسئلے پر بات کرو تو عجیب و غریب انداز کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں عجیب و غریب انداز کی بات کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ استاذ اس کا کون ہے؟ اگر اس نے اپنے کتاب و سنت کے سچے علماء کو استاذ بنایا ہوتا تو شاید یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ یہی وہ رافضی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا بات کہی۔ ایک مثال لیتے جاؤ، اور معلوم ہوگا، میں سمجھتا ہوں جو لوگ سنتے ہوں گے انہیں اس بات کا اچھا علم ہوگا، اور نہیں ہوگا تو علم ہو جائے، پتہ چل جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپشن ہے کہ دنیا میں اسلام کو فالو کر لو، تمہارے لیے آپشن ہے، تمہارے لیے آفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جس کو خدا بننا ہو اللہ کی طرف سے، ہم تو خدا بھی کہنا جائز نہیں سمجھتے، یہ تو حکایت ہے، اس کی بات نقل کی جا رہی ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کو خدا بننا ہو، اصل خدا تو نہیں بن سکتا، لیکن جس کو سیمی خدا بننا ہو، منی خدا بننا ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفر ہے کہ اسلام اور دین اسلام فالو کر لے۔ اگر وہ دین اسلام فالو کر لے گا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منی خدا بنا دے گا۔ ہضم ہوگا اہل حدیثو؟
سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے خاص طور پر میں مخاطب ہوں. یہ ہے مرزا انجینئر، اللہ کی طرف سے آفر ہے، اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے لگو، اسلام کو فالو کرو. اللہ کی طرف سے آفر ہے تمہارے لیے کہ تم خدا بن جاؤ گے، لیکن منی خدا بنو گے. کیا مطلب ہے منی کا؟ وہ کہتا ہے کہ تم جب مرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اور جنتیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لا کر جنت و جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا اے اہل جنت. جنتی اپنے سر اٹھا کر کے متوجہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے خلود لا موت، اب ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آنی ہے. جہنمیوں کے بارے میں اے جہنمیوں، اے جہنمیوں، جہنمی اپنے سر اٹھائیں گے، جب مخاطب ہو جائیں گے تو اعلان ہوگا خلود لا موت، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آنی ہے. اور کیا ہوگا؟ جنتی جنت کے میوے کھانا چاہیں گے، ان کی چاہت ہوگی، ان کو اپنا اختیار ہوگا، ان کا اپنا تصرف ہوگا، جب جہاں چاہیں جو چیز چاہیں حاصل کر لیں. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہیں گے ان کو مل جائے. تو جیسے اختیار ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا تصرف، ہر طرح کا پاور، ہر طرح کی قدرت، جو جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ جب جو کچھ چاہے کرتا ہے اتنا تو نہیں، لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں وہ منی خدا ہو جائیں گے کہ اپنی جنت کی نعمتوں کو جب جہاں چاہیں بلا لیں اور مرضی سے استعمال کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو جیسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، موت نہیں آئے گی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، سب کے سب مر جائیں گے، آپ کے رب کی موت نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، اعلان کروا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جنتیوں، تمہیں موت نہیں آئے گی. تو جیسے اللہ کو موت نہیں آئے گی، دیکھو جنتیوں کو موت نہیں آئے گی. جیسے اللہ کو پورا اختیار ہے، تصرف ہے، پاور ہے، ایسے ہی جنتیوں کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے کہ جو جیسے چاہو استعمال کرو. نہروں کو استعمال کرو، میووں کو استعمال کرو، شراب کو، جنت کے دودھ کی نہر کو اور شہد کی نہر کو، پاکیزہ پانی کی نہر کو، سلسبیل کو، جیسے چاہو استعمال کرو. ایک چیز بھول گیا، جہالت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. یہ اعلان تو جنتیوں کے لیے نہیں ہوا تھا، جہنمیوں کے لیے بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اے جہنمیوں سنو، اب تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آنی. تو جہنمی کون سے خدا بنیں گے؟ جہنمی کون سے خدا بنیں گے بتاؤ؟ ان کی بھی موت نہیں آنی ہے نا. بھئی جنتیوں کو موت نہیں آنی ہے اس لیے منی خدا ہے. جنتیوں کو اختیار ہے، تصرف ہے ساری نعمتوں کے استعمال کرنے کا. دو چیزیں بیان کیا اور کہا اس لیے جنتی کیا ہوں گے؟ منی خدا ہوں گے. ان دو چیزوں میں سے موت نہ آنے والی بات تو جہنمیوں کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمائی. وہ کون سے خدا ہوں گی بتاؤ ذرا؟ کیا جہالت ہے یہ؟ کھلواڑ ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ؟ لیکن افسوس استاد ہے ہمارے نوجوانوں کا. وہ ہمارے نوجوانوں کا کون ہے؟ وہ استاد ہے. ہاں، اس سے زیادہ نالجبل کوئی نہیں، اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. معاذ بن جبل کہے اللہ اس کے رسول سے زیادہ میں نہیں جانتا، سب سے زیادہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. اور یہ بات اس وقت کہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی. لیکن اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. کسی مسئلے کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو اس بارے میں ہم کس کو سونپ دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونپ دیتے ہیں. اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. میرے بھائیوں، اس طرح کی 1 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں باتیں ہیں جو نکل کر کے باہر آ گئی. اور اگر اس کی تلاش کی جائے، عقائد کا انحراف ہے نا،
عبادات کے مسائل میں، سیرت کے مسائل میں، صحابہ کرام کے مسائل میں، اور قرب قیامت اور نشانیاں اور وغیرہ، تو پھر میرے بھائیوں کہتے ہیں شمار کرتے جاؤ، شمار کرتے جاؤ، شمار کرتے جاؤ، کوئی حساب نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے کتاب و سنت کا۔ ادھر ادھر سے اسٹڈی کرنے سے میرے بھائیوں علم حاصل نہیں ہو جاتا۔ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے پوری تاریخ میں آپ اس بات کو یاد رکھیں، پوری تاریخ میں جتنے لوگوں نے بھی علم کے بغیر، استاذی کے بغیر اور کتاب و سنت کے علم کی بنیادوں سے علم حاصل کیے بغیر اس راہ پر قدم ڈالا ہے، گمراہی سے دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکی ہے۔ کتنی بھی فضیلت بیان کرے کوئی، کتنا بھی کسی کا مقام بیان کرے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور صاحب اہل علم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم نے کہا کہ کوئی موضوع نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی بطور مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے سلسلے میں، اللہ کی صفات کے سلسلے میں میرے بھائیوں مسکین فقیر کوئی معلومات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں، بڑے بڑے ائمہ زبان بند رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے بارے میں بولنا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ نے اپنے بارے میں وہ کیا ہے، کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، بتاؤ کہ اللہ کے بارے میں خود اللہ کے سوا کوئی اور اتنا زیادہ علم رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس نے اسے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی اللہ کے بندوں میں کوئی علم سب سے زیادہ رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بابت جو علم اللہ نے عطا فرمایا اسے اپنی سنتوں میں، اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیا ہے۔ اب اللہ کے اسماء و صفات، اس کی عظمتوں، اس کی خوبیوں، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات، اس کے کمالات، اس کی نعوت، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے سچے علماء سے زیادہ کیا کسی اور کو علم ہو سکتا ہے؟ تو یہ علم ان سے کیوں نہیں حاصل کیا جاتا؟ انہیں کیوں نہیں میرے بھائیوں اپنا استاذ بنا کر کے ان سے علم حاصل کیا جاتا؟ ان جہلہ کے پیچھے، آؤٹ سائڈرز کے پیچھے کب تک چلیں گے؟ اور جسارت یہ ہے کہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ میرے بھائیوں ساری دنیا کے سامنے اپنی جہالت کو پھیلانے کا پورے طور پر مشن بنا رکھا ہے، مشن چلا رکھا ہے۔ ان کو بڑھاوا دینے والے کون ہیں؟ ان کو بڑھاوا دینے والے امت کے یہ ناسمجھ لوگ ہیں جنہوں نے جہلہ کو اپنا امام بنا رکھا ہے، جہلہ کو اپنا استاد بنا رکھا ہے۔ اس کی وجہ ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں یہ بات یہاں پر ہم لوگوں کو یاد رہے، اللہ ورسولہ اعلم، یہ جواب دیا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خیر، تو جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث پر گفتگو ایک مجلس میں نہ ہو بلکہ ایک سے زائد مجلس میں ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ بات بلا وجہ لمبی بھی نہ ہو، اور ختم تو ہونی نہیں ہے آج، اس لیے ہم آپ کا وقت زیادہ نہ لیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، صحابہ کرام کو، دیکھا آپ نے کیسے سمجھایا ہے اللہ کے نبی نے، اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا۔ آگے بات آ رہی ہے اللہ کے بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے، وہ اللہ کے نبی نے بہت اچھی طرح سے کھول کھول کر کے سمجھایا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، وہی علم ہم کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن کو نبی کے صحابہ نے کیسے سمجھا، حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے سمجھا، جیسے انہوں نے سمجھایا ویسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید کے ان مسائل کو خاص طور پر گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔